اسی دوران اسٹیج پہ تشریف لائے حضرت مولانا مظفر اقبال فاروقی صاحب ایک قافلے کے ساتھ، اور اسی طرح حضرت مولانا خالد محمود سرفرازی صاحب اور مولانا عبدالرشید صاحب وہ بھی ایک قافلے کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں مختصر سے وقت کے لیے تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد ارسلان صاحب کو، وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم۔ خلیفہ ثانی ہے فاروق اعظم، عدل کی نشانی ہے فاروق اعظم۔ خلیفہ ثانی ہے فاروق اعظم، عدل کی نشانی ہے فاروق اعظم۔ نہیں تیرا ثانی فاروق اعظم، بعد صدیق تو افضل البشر ہے، ارسلان یہ فرمان ہادی فاروق اعظم۔ انتہائی واجب الاحترام مختصر سی حاضری کے لیے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ چوک میں منعقد ہونے والی مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ فاتح قیصر و کسریٰ انتخاب خدا حق کے پیشوا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین صدیق وارث مصلی رسول خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے وہ آخری سانس تک ہمیں صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ صحابہ کرام میں اور حضرت عمر میں ایک فرق ہے۔ سب صحابہ کرام مرید بن کے پیغمبر کے در پہ آئے اور حضرت عمر ابن خطاب مراد بن کے آئے۔ بڑی شان کے مالک ہیں۔ روضہ رسول میں پیغمبر کا ساتھ ملا، سسر رسول ہونے کا اعزاز ملا۔ حضرت علی کی بیٹی ان کے نکاح میں آئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا وسیع محل تھا، خوبصورت تھا، میرا جی چاہا میں اس کے اندر داخل ہوں، اس محل کو اندر سے دیکھوں۔ جب مجھے پتا چلا یہ میرے صحابی عمر ابن خطاب کا ہے، میں اس محل میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے عمری غیرت یاد آ گئی۔ یہ عمر وہ ہے جس کا پیغمبر جنت میں گھر دیکھے، عمر وہ ہے جس کے بارے میں میرا پیغمبر فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ کہیں پر میرا پیغمبر حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، جس راستے پر تو چلتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا۔ حضرت صدیقہ کائنات نے میرے پیغمبر کے جانشین صحابی کا مقام بیان کرتے ہوئے پیغمبر سے سوال کیا، میرے آقا بتائیے تو صحیح، آسمان کے جو ستارے ہیں
ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ آسمان کے تاروں کو کوئی گنتی میں لا سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا میری عائشہ یہ آسمان کے ستارے اتنے ہیں ان کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، ان کی تعداد کا رب کو علم ہے۔ پھر میری اماں عائشہ نے ایک اور سوال کر دیا، میرے آقا بتائیے تو صحیح جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی کسی انسان کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میری عائشہ ہاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ہیں۔ آقا بتائیے تو صحیح کون خوش نصیب انسان ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ عمر ابن خطاب ہے جس کی آسمان جتنی نیکیاں ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، مجھے کہنے دیجئے عمر کی اتنی نیکیاں کیوں نہ ہوتی؟ پیغمبر نے جب عمر کو مانگا، عمر نے در کعبہ کو کھلوا کے پیغمبر کی قیادت میں صحابہ کی جماعت کو نماز پڑھائی۔ عمر بھی پیچھے ہے، صدیق بھی پیچھے ہے، عثمان اور علی بھی پیچھے ہیں، صحابہ کرام کتار بھی ہے۔ پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ پیغمبر نماز پڑھتا ہے، عمر کے کھاتے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا ثواب صدیق اکبر کو ملتا ہے، ساتھ میں حضرت فاروق اعظم کو ملتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے پیغمبر نیکی کرے بیت اللہ میں عمر کے کھاتے میں لکھے، میرا وجدان کہتا ہے ہاں رب نے عمر دیا ہی اس لیے تھا۔ پیغمبر آخر زمان نیکی کرے گا، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، عمر کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ آنے والا پیغمبر کا ایک امتی بیت اللہ میں نماز پڑھے گا، عمر کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت عمر کے عدل کو اپنانے کے لیے آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ حضرت عمر کے ہم نے عدل و انصاف کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے نہ مساجد محفوظ، نہ مدارس محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، نہ سیاسی ادارے محفوظ۔ پاکستان میں کوحرام مچا ہوا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں جس کی بنا پر ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ایک تو یہ حضرت عمر کا عدل و انصاف ٹھکرا دیا جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے صحابہ کرام پہ تنقید کی جا رہی ہے، گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، صحابہ پہ تبرہ کیا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں امن کی ضمانت ہم سے لے لو، ایک کام تم کرو، ایک کام ہم کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرنا تم چھوڑ دو، امن ہم سے چاہو، ہم امن کی ضمانت دیتے ہیں۔ انسان تو انسان رہا، کسی جانور پہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، حق نواز کی غیرت لے کے میدان میں آئیے، سر پہ کفن باندھ کے صحابہ کی عزت و ناموس کا چرچا کرتے ہوئے کریا کریا نگر نگر ایک ہی صدا لگائیے، ظالموں صحابہ کرام کی توہین کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ ہم صحابہ کے لیے جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن صحابہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔